یہاں ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے بھی کبھی کبھی آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، نبی نے اصلاح کر دی ہے۔ تو جب صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو جن کو ہم نے پیر بنا لیا ہے، جن کو ہم نے امام بنا لیا ہے، جن کو ہم نے اپنا مقتدی بنا لیا، نبی کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، نبی کو چھوڑ کے ہم نے کسی امتی کو، کسی ایک امتی کو جو پیغمبر نہیں ہے، جو شارع شریعت نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی وضاحت کی ذمہ داری نہیں دی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل نہیں کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ذمہ داری اور اتھارٹی نہیں دی ہے، اگر ہم ان کو پیشوا، مقتدی اور اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، بتائیے ان کی زندگی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے نبی سے علم سیکھا ہے، تو صحابہ کو سمجھنے میں کبھی غلطی ہو گئی، نبی نے اصلاح کر دی ہے۔ آج اگر کوئی مفتی اپنی طرف سے دین پیش کرے یا کسی کو امام متعین کر لیں اور وہ جو کہے بس اسی پر چلنا ہے، تو پیغمبر سے بھی تو بڑھ کے درجہ دینا ہوا، نہ ان پر قرآن نازل ہوا، نہ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے، تو پھر ان کو اپنا رہبر اور قائد کیسے بنا سکتے ہیں؟ علماء کی تو ذمہ داری بس اتنی سی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، وہ امت کو بیان کرے۔ اگر ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو گئی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو چھوڑ دیں، اور ان چاروں نے بھی یہ کہا کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، مجھ سے جو بھول ہو گئی، اس کو چھوڑ دینا۔ جو صحیح حدیث ہے، صحیح مسلک ہے، صحیح طریقہ ہے، صحیح بات ہے، اس کو تم لے لینا۔ تو صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، تو پھر ہما شما سے غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ تو جن سے غلطی نہیں ہوتی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ غلطی ہو بھی جائے، ان سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے پیغمبر کی اصلاح کر دیتا ہے۔ لیکن کیا عام بندے کے پاس وحی آتی ہے؟ ہم اگر کسی کو گالی دے دیں، ہم اگر کوئی خطا کر جائیں، ہم اگر کوئی برائی کر جائیں، کہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجے گا تم اپنی اصلاح کر لو، تم نے فلاں جگہ غلطی کی ہے؟ انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ انبیاء سے کہیں زبان سے غلطی ہو گئی، عمل کے اعتبار سے کچھ مسٹیک ہو گیا، اللہ پیغمبر کو جو ہے اپنے فرشتے کے ذریعے متنبہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جہاں بھول ہو جائے وہاں متنبہ کر دیتا ہے۔ ایک عام آدمی کو اللہ متنبہ نہیں کرتا، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اتباع اور پیروی اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہے جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ان کی اتباع کرو۔ جن پر ہم نے قرآن نازل کیا، جن پر ہم نے دین نازل کیا، ان کی پیروی کرو۔ تو قرآن کی دوسری آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ مسلمان غلطی کر سکتے ہیں۔ کون سی غلطی؟ شرک والی غلطی۔ مسلمان شرک میں واقع ہو سکتے ہیں، اور شرک میں واقع ہیں جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی دلائل کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی دو آیتوں کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلمان شرک کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔